بنایا ہوا ہے، ایک فورم بنایا ہوا ہے جس میں انہوں نے اس دفعہ عمران خان اپنی آخری بیٹل لڑے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان اپنی لاسٹ بیٹل فائٹ کر رہے ہیں، اور یہ بیٹل ہے جو ہے وہ موریشیس کو بھی انکلوڈ کیا ہے ایز کا چوتھا ممبر کے طور پہ، جبکہ بنگلہ دیش اور سی شیل جو ہے، سی شیل ایک ایسٹ افریقن ملک ہے، اس کو بھی انہوں نے ایز اے آبزرور گروپ انکلوڈ کیا. اب یہ جو پانچواں بیسیکلی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لیول کا ایک کولمبو سیکورٹی کانکلیو انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے، جس میں ظاہری بات ہے کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جتنے بھی میری ٹائم نیشنز ہیں یہ آپس میں کوآرڈینیٹ کریں گے، اور سیکیورٹی کے حوالے سے، کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے جو کوآپریشن ہے وہ سارا ادھر ہوگا. اچھا، یہاں پہ چیزیں ہیں کہ سیکیورٹی، کاؤنٹر ٹیررزم، ریڈیکلائزیشن، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ وہ بھارت جو کہہ رہا ہے کہ وہ میری ٹائم نیشن جو ہیں، وہ ایک میری ٹائم نیبرز جو ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. اچھا، پاکستان بھی تو ایک میری ٹائم نیشن ہے، ہماری بھی تو نیوی ہے، لیکن انڈیا نے کس طرح خوبصورتی سے پاکستان کو مائنس کر دیا ہے. اور وہی سار کے جو ممالک ہیں، دیکھیں ابھی فار ایگزامپل اس دفعہ بنگلہ دیش کو انہوں نے ایز اے آبزرور ڈال لیا. موریشیس ٹھیک ہے، وہ ایک افریقہ، وہ انڈین اوشن کا ایک کنٹری ہے. سیشیلز چلے ٹھیک ہے، وہ ایک چھوٹا ملک ہے، لیکن اس کی انہوں نے ریلیونس کو برقرار رکھا ہوا ہے. سو انڈیا جو ہے وہ ویسٹ ایشیا سے، یعنی کہ ساؤتھ ایشیا سے نکل کے اس نے اپنے آپ کو پیورلی انڈو پیسیفک میں لے گیا ہے. اور پاکستان کی خوبصورتی یہ ہے کہ پاکستان کو پتہ ہی نہیں ادھر لوگ کیا رہا ہے. اگر آپ پاکستان کو، ہم لڑ رہے ہیں ایٹ ہوم، ہمارا صدر صاحب بلوچستان میں جاتے ہیں، وہاں دہشت گردی کے حملے ہو جاتے ہیں، ایک ہفتے میں دوسرا دہشت گردی کا حملہ ہو رہا ہے، ہم دوبارہ اس ایک نئی ویو آف ٹیررزم یا سیکنڈ وار اگینسٹ ٹیررزم کہی جا رہی ہے پاکستان کے اندر. کیوں کہا جا رہا ہے کہ جو فرسٹ جو وار اگینسٹ ٹیررزم تھی وہ تھی جو پاکستان نے دنیا کے ساتھ مل کے افغانستان میں، اور اس وقت القاعدہ، داعش اور یہ سارا کچھ. ابھی جو سیکنڈ وار اگینسٹ ٹیررزم ہے، یہ تو بیسیکلی پاکستان ایٹ ہوم لڑ رہا ہے، انٹرنلی ہم لڑ رہا ہے. اب انڈیا کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول صاحب، انہوں نے بیسیکلی، یہ ظاہری بات ہے، ہی از این آرکیٹیکٹ بیہائنڈ آل دس، کہ کس طرح جو ہے وہ ریلیشن شپ کو، میری ٹائم نیبرز کو کس طرح اکٹھا کرنا ہے اور چیلنجز کو کس طرح کرنا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فرسٹ رسپونڈرز ہیں، ہم فرسٹ رسپونڈرز ہیں. اور یہ اس دفعہ کی یہ بات ہو رہی ہے کہ انڈیا نے یہ پرپوز کیا ہے کہ جو کوسٹ گارڈز کے جو ہیڈز ہیں ان کا بھی اس دفعہ انٹریکشن ہونا چاہیے، صرف نیشنل سیکیورٹی لیول پہ نہیں ہونا چاہیے. اور نارکوٹکس کے حوالے سے کوآپریشن، نارکوٹکس ٹریفکنگ، انڈیا کہتا ہے ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا، نارکوٹکس سب کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے، لیکن پاکستان میں ڈیورنگ، آپ کو پتا ہے، کولڈ وار، جب پاکستان اس وقت افغانستان کے ہم بنے ہوئے تھے، تو الحمدللہ یہاں پہ ڈرگ کلچر اور کلاشنکوف کلچر تو ہمارے ہاں سر عام ہو گیا. ابھی ریسنٹلی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کی ایک پورٹ نے ایران، افغانستان اور پاکستان سے جو شپس تھیں ان کو میرا خیال ہے بین کر دی، پابندی لگا دی کہ وہ نہیں آ سکتے. اینڈ دا ریزن بیہائنڈ واز کہ گجرات میں کوئی آئی تھنک $2 بلین کے اراؤنڈ یا $1 بلین کے اراؤنڈ جو ہے وہ کوئی ڈرگز جو تھی، وہ آئی تھنک ایران سے ایک جہاز چلا تھا جو اس نے وہاں پہ لینڈ کیا تھرو جو ہے وہ پورٹ وہاں پہنچا تھا. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ٹرانس نیشنل آرگنائز کرائم ہے، پھر سائبر سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں، ان سب کو ٹھیک کرنا کو ڈیل کرنا پڑے گا. اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ پانچواں بیسیکلی جو کولمبو سیکورٹی کانکلیو تھا، اس سے پہلے اس کا نام تھا ٹرائیلیٹرل فار میری ٹائم سیکورٹی کوآپریشن. یہ پہلے یہ کہلاتا تھا، اب انہوں نے اس کو نام بدل کے، ظاہری بات ہے، اس کو اس میں لے گئے ہیں. اور یہ بیسیکلی انڈیا، سری لنکا، جس طرح میں نے مالدیز آپ کو بتایا، یہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے، لیکن ابھی اس کی ممبرشپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اچھا، ایک طرف انڈیا جو ہے بڑا خوبصورتی سے کوارڈ کے اندر اپنی ایک گریٹ پارٹس کے ساتھ اپنے آپ کو سنک کر رہا ہے، وہاں سے انڈیا جو ہے اپنی ایک ریجنل جو اپروچ ہے اس کو بھی لے رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو چائنا ہے وہ اپنی ایک ریجنل سگنیفیکینس جو انڈیا کا بیک یارڈ ہے اس پہ وہ سارے کے سارا فوکس کر رہا ہے. تو ابھی ریسنٹلی جیسے چائنیز فارن منسٹر وانگ جی جو ہیں وہ بھی سری لنکا کا وزٹ کر کے گئے ہیں، اور ابھی تک امریکنز نے اور انڈینز نے ایک بڑا
چائنا کا نیگیٹو امیج ڈیولپ کرنے میں کافی رول ادا کیا ہے, اور وہ بیکاز آف دا لونز جو کہ وہ دیتے ہیں, پھر وہ جو ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اس کو پھر واپس پیسہ کرنا پڑتا ہے, اور پھر وہ پورٹ پہ جیسے انہوں نے جو رائٹس لے لیے ہیں, تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کافی زیادہ چائنیز کو نیگیٹو امیج جو ہے وہ جہاں جہاں پہ, لیکن حکومتیں خاموش رہتی ہیں, حکومتیں کچھ نہیں بولتی, لیکن پبلک لیول پہ چائنا کے نیگیٹو امیج کریٹ کرنے میں انڈیا اینڈ امریکہ اینڈ ویسٹ بڑا کافی حد تک کامیاب ہوا ہے. اور اس میں پاکستان کے اندر بھی یہ معاملات ہیں کہ یہاں پہ حکومتیں جو ہیں وہ خاموش رہتی ہیں, لیکن جو نیچے لیول پہ میڈیا وہ ہلکا پھلکا بولتا رہتا ہے. اب جو میرے لیے جو پوائنٹ آف کنسرن ہے, جس طرح کہ دوستوں میں نے اس کو ریز کیا ہے کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کولمبو سیکیورٹی ڈائلاگ کیا ہے, نہ ہماری سرکار کو پتا ہے. ہمارے فارن منسٹر صاحب تو جلسہ جلوس گلی گلی کھیل رہے ہیں اس وقت. وہ تو سندھ سے لے کے وہ ایک جو ہے وہ اپر سندھ سے لے کے جو ہے وہ لوور سندھ تک وہ پہنچ رہے تھے, کیونکہ اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ اسلام آباد مارچ کر رہی ہے عمران خان صاحب کے خلاف, نو کانفیڈنس موشن آ گیا ہے. اور اقتدار کی, کرسی کی اور پرائم منسٹر شپ کی اور نو کانفیڈنس ووٹ کو ناکام بنانے کے لیے, اور اس لیے وہ در در پر پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, در در پر جا رہے ہیں. کہ پہلے وہ لاہور میں چودھریوں کے گھر گئے, اب وہ ایم کیو ایم کے پاس کراچی گئے ہیں, وہی ایم کیو ایم جو کہ چور ڈاکو لٹیرے تھے اب ان کے پاس وہ گئے ہیں اور ان سے ہاتھ بھی ملا رہے ہیں. گلے وہ نہیں مل رہے, ہاتھ ملا رہے ہیں. لیکن عمران خان کا آپ 3 سالہ یا جتنا بھی ان کا کریئر ہے اس میں دیکھیں تو وہ کبھی اس طریقے سے ہاتھ ملاتے بھی نظر نہیں آتے. گلے ملنا, ہاتھ ملانا یہ ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے. لوگوں کے گھر جانا, کیونکہ ان کے اندر ایک غرور اور تکبر, ایک وہ جو چیز نظر آتی ہے جس کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے, لیکن اب ان کو یہ سب کرنا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ سب کچھ ان کو کوئی اور کر کے دیا کرتا تھا.